Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ جی سب بچے مل کر بولیں، وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ جی پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں گے، پروگرام کا بہترین قسم کا طریقہ کار ہے اور قرآن پاک سے محبت کیجئے۔ اچھا جی، جن کا قرآن پاک پر سبق نہیں آیا چھوٹے بچوں کا، تو اگر وہ جو قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کیجئے، ایک ایک لفظ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے قرآن پاک کا، اللہ پاک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک سے متعلق ہمیں باتیں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں۔ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اور سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت یعنی خوبصورتی ارشاد فرمایا گیا۔ اور جب یہ دونوں صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے، پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ اور اسی طرح کی اور بہت ساری معلومات لے کر، انفارمیشن لے کر ہم آئے ہیں پروگرام میں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ جی ہاں، اس میں ہمارے ساتھ ججی صاحبان بھی ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحبان؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا پروگرام وائس آف قرآن؟ ماشاءاللہ زبردست، بہت اچھے انداز سے جا رہا ہے اور بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ زبردست۔ بچوں کے علاوہ بڑوں کو بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو یقیناً فائدہ ہو رہا ہوگا۔ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا جس نیت سے دیکھیں گے نا، اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے، جو بچے کو آپ بنانا چاہتے ہیں، جو بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ دکھانا شروع کر دیں اور ان لوگوں کو گھر میں بلائیں، ان لوگوں سے دوستی ہو۔ اگر آپ بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو ان کو عالموں کی زیارت کروائیں، جب وہ دیکھے گا عالم کا بیان سنے گا، عالم کی کتنی عزت و توقیر ہے۔ لیکن جو بھی کام کرنا ہے یہ نہیں کہ مجھے عزت ملے، اس لیے کرنا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا۔ حفظ کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے۔ عالم بننا ہے کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے۔ مفتی بننا ہے کس کے لیے؟ جو بھی کام کرنا ہے اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے، جس کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ثواب بھی وہی عطا فرمائے گا۔ اور کس کے لیے کرنا ہے ہم نے؟ اللہ پاک کے لیے۔ اچھا جی، 2 ججی صاحبان ہوتے ہیں، کچھ طلبہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور 4 بچے خصوصیت کے ساتھ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اور ان 4 بچوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اور 2 بچے ایسے ہیں جو آگے کی جانب بڑھ جائیں گے اور 2 بچے ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہو جائیں گے۔ جو گھر پہ بیٹھے ہیں آپ بچے بھی پروگرام کو دیکھیں، بڑے بھی دیکھیں، کون کون دیکھیں؟ دادا دیکھیں، دادی دیکھیں، نانا دیکھیں، نانی دیکھیں، چھوٹے بچے دیکھیں، بڑے بچے دیکھیں، سب گھر والے مل کر دیکھیں پروگرام وائس آف قرآن۔ جی چلیں جی، سب سے پہلے بچوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں، یعنی نام اور کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھ لیا ہے۔ جی میرے بچے۔ میرا نام محمد حسام اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ محمدی مسجد سے ہوں، اتحاد کالونی۔ جی حسام بھائی، کتنے پارے حفظ ہو گئے؟ اما پارہ 21۔ جی 21 پارے ان کے ماشاءاللہ حفظ ہو چکے ہیں۔ میرا نام سید بلال اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ شاہ فیصل ملت ٹاؤن میں حفظ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے پارے حفظ ہو گئے؟ میرے 20 پارے حفظ ہو گئے ہیں۔ 20 پارے۔ جی میرا نام محمد وسیع اتاری ہے، میں گودرا کالونی نیو کراچی سے حفظ کر رہا ہوں۔
ماشاءاللہ. کتنے پارے حفظ ہو گئے آپ کے؟ 16 پارے حفظ ہو چکے. 16 پارے. جی بیٹا. میرا نام محمد رائی کتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ کریمیہ قادریہ کورنگی نمبر 2.5 میں حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کتنے پارے؟ 17 پارے. 17 پارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کون سے 2 طالب علم ہیں جو آگے کی جانب بڑھ جائیں گے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا راؤنڈ. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. پیارے بچوں، راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے آج ایک سورت کی 2 آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں، پھر اگلی 2 آیتیں آپ، پھر اگلی 2 آیتیں آپ، پھر اگلی 2 آیتیں آپ. اور آج سورت ہے سورہ علم نشرح. تیار ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی تو آپ ایکسلنٹ ہو جائیں گے. اگر کچھ غلطی ہو گئی تو ویری گڈ، پھر تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو گڈ. گڈ، پھر اور غلطی ہو گئی تو جی. قاری صاحب اگر بچے جو ہے ایکسلنٹ ہو گئے تو کتنے نمبر دے رہے ہیں ہم؟ 100 نمبر. 100 نمبر. اور اگر ویری گڈ؟ 90 نمبر. گڈ. 80. ایوریج؟ 70. 70. تو کتنے نمبر لینے ہیں بچوں؟ ایکسیلنٹ. ایکسلنٹ. چلیں جی، حسام بھائی آپ سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ جو ہے آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیا. لیکن ججز صاحبان آپ کو کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ جی قاری صاحبان کی جانب بڑھیں گے. جی قاری صاحب. اب یہاں پر جیسے ہمارے حسام بھائی نے جو ہے کاف کی ادائیگی جو ہوتی ہے اس میں ایک شدت کی وجہ سے آواز سختی کے ساتھ بند ہوتی ہے. اچھا. اور پھر جو ہے پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے. جب سانس جاری رہتا ہے تو آواز آتی ہے رک صد رک، اسی طرح وز رک. ماشاءاللہ. تو یہ آخر میں کوشش کیا کریں کہ بالکل بند ہو جائے گا تو ایک صفت تو ادا ہوئی، ایک صفت چھوڑ گئی. اب باریک باریک غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے. لیکن اگر بتایا نہیں جائے گا تو غلطی دور کیسے ہوگی؟ اور جن بچوں کو بتایا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص آپ لوگوں نے بھی توجہ رکھنی ہے اگر آپ کے پڑھنے میں، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی ہو. تو اگر یاد ہے اور یہ غلطی ہے تو اس کو درست کیجیے. حسام اچھا ماشاء اللہ الکریم انہوں نے سورہ انشراح کی 2 آیتوں کی تلاوت کی. تعوذ اور تسمیہ بھی انہوں نے پڑھا، یہاں سے آغاز کیا اور باقی 2 آیتیں پڑھی. مجموعی طور پہ انہوں نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، لیکن چونکہ کچھ قواعدی غلطیاں نہیں لہٰذا ان کو ویری گڈ دیا جائے گا 90 نمبرز. ماشاءاللہ. جی قاری اعجاز صاحب آپ حسام جی حسام بھائی کو جی ہاں ویری گڈ یعنی 90 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. بلال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سید بلال بھائی نے بھی اچھی تلاوت کی ماشاءاللہ اور انہیں بھی جو ہے 90 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ویری گڈ. سید بلال نے ماشاءاللہ الکریم تلاوت بھی اچھی کی ہے، ان کو ایکسیلنٹ دیا جائے گا 100 آؤٹ آف 100. ماشاءاللہ. جی وسیع فیصل. جی وسیع بھائی نے جو ہے نا سین میں قلقلہ کیا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بعض بچے جو ہے غیر قلقلہ میں قلقلہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں سمجھ نہیں آ رہی. فَإِنَّ مَعَ اللام میں تو آپ نے پھر بھی نہیں کیا مگر سین میں کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو سین میں قلقلہ سے بچنا ہے پیارے بچے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس وجہ سے ان کو گڈ دیا جائے گا یعنی 80 نمبر دیے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے بارے میں کیا وسیع فیصل؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے سین میں جو قلقلہ کیا ہے. اچھا پھر اتفاق کی بات ہے کہ ان کے پاس جو 2 آیتیں آئیں
تو ان دونوں میں ہی عسری یسرا اور دونوں مرتبہ انہوں نے قلقلہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو گڈ دیا جائے گا 80 نمبرز۔ اچھا، جو چیز آپ کو ایسی ہے جو تیاری کے لیے دی گئی ہے اس کی بہت اچھے انداز سے تیاری کریں۔ بعض دفعہ لگتا ہے یہ کہ میں سنا دوں گا، ٹھیک ہے، ان کی نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور بچوں کی بھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں سنا دوں گا لیکن وہ پھر جب سنانے بیٹھتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہ جو چیز آپ نے سنانی ہے اس کی اچھی انداز سے پریکٹس کر کے آئیں، 12 مرتبہ پڑھیں، 15 مرتبہ پڑھیں، 25 مرتبہ پڑھیں، جتنا پڑھیں اتنا کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ آئیے، رائق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، رائق بھائی نے آخر کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ یعنی غین میں کلکلہ کیا، یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، با میں کلکلہ ہوگا، غین میں کلکلہ نہیں ہوگا، یہ کلکلہ نہیں کرنا۔ اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہاں پر بھی را تھوڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا، اس وجہ سے انہیں گڈ یعنی 80 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی دانی، اذا فرغت فانصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب۔ ماشاء اللہ انہوں نے قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی، اچھے انداز میں کی، لیکن قلقلہ بہرحال ہوا جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے ان کو ویری گڈ دیا جائے گا 90 نمبرز۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ان آیت کا خلاصہ سنتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت سے بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے اللہ پاک نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ واہ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بلند فرمائی ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو مشکلوں اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مشکلات کے بعد آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب کبھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پیارے بچوں، اس صورت کے آخر میں نماز کے بعد دعا مانگنے اور اللہ پاک پر بھروسہ کرتے رہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہوا، اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ ایک بٹن ہے، ٹھیک ہے، آپ بٹن کو جیسی دبائیں گے، پریس کریں گے تو آپ کے قریب میں ایک لائٹ ہے، وہ لائٹ روشن ہو جائے گی، یہاں سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اور اگر آپ نے بزر کا بٹن دبا دیا اور سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ کے 10 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے جواب بتا دیا، یعنی آیت پڑھ دی، ترجمہ پڑھ دیا، آیت بہت اچھے انداز سے پڑھی تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے، لیکن آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو کچھ نمبر مائنس ہوتے چلے جائیں گے، جتنی غلطیاں ہوں گی اتنے نمبر مائنس ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کتنے نمبر حاصل کرنا ہے؟ 10 میں سے 10۔ جیسے ہی سوال کمپلیٹ ہوگا اور میں جی بولوں گا، کیا بولوں گا؟ جی، تو آپ نے پھر بزر کا بٹن دبانا ہے۔ اگر جی سے پہلے آپ نے بزر کا بٹن دبا دیا تو وہ بچہ اس سوال میں شامل نہیں ہوگا، اور جب کوئی ایک بچہ بزر کا بٹن دبا رہا ہوگا تو دوسرے کی بیل نہیں بجے گی 3 سیکنڈ کے لیے، تو جو پہلے بزر کا بٹن دبائے گا تو اسی کی بیل کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی کس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کو بہت زیادہ یاد کرو؟ جی محمد رائق۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ عز و جل کو بہت زیادہ یاد کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں تلاوت کی، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ اچھی تلاوت کی، مگر آمنوا اذکروا اللہ تھوڑا سا مجھے ذال میں ہلتا ہوا محسوس ہوا، 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ دوسرا سوال، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں۔ وسیع۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، ترجمہ کنز العرفان، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جواب درست ہو چکا ہے،
لیکن نمبر کتنے دیے جا رہے ہیں؟ صاد کی ادائیگی میں کچھ فرق محسوس ہوا، 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، صاد میں کمی رہی اور اس وجہ سے 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 3، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جی رائق بھائی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ آیت کا جواب تو انہوں نے درست دیا ہے، مگر طا کی ادائیگی، اس کے بعد صاد کی ادائیگی، اور پھر نون مشدد پہ غنہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاء اللہ، اچھا پڑھا، مگر یہ ہے کہ صدقاتکم اخفاء شفیع کا غنہ نہیں کیا، اس وجہ سے 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ چوتھا سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سید بلال۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جی 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے سعید بلال بھائی کو۔ ماشاء اللہ۔ جی قاری دانی صاحب۔ سید بلال نے ماشاء اللہ الکریم آیت درود کی تلاوت کی، صاد کی ادائیگی کچھ متاثر محسوس ہوئی، 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن پاک کی کس آیت میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک رب العالمین کی نازل کی ہوئی کتاب ہے؟ جی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ترجمہ کنز العرفان، بے شک قرآن پاک رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ جی ججی سیمن۔ ماشاء اللہ، 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجنے کا ذکر ہے۔ جی رائق۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اے نبی ہم نے تمہارے کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جی قاری صاحب۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا انداز سے پڑھا، تلاوت کے حساب سے نمبر اچھی دے۔ تھی، 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو؟ جی حسام۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، ہاں، 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ زبردست۔ آخری سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ترجمہ کنز العرفان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا، اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ جی حسام اتاری نے حاصل کیے ہیں 40 نمبر، سید بلال نے حاصل کیے ہیں 39 نمبر، سبحان اللہ، وسیع فیصل نے حاصل کیے ہیں 18 نمبر، سبحان اللہ، رائق اتاری نے حاصل کیے ہیں 55 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اب شروع ہونے جا رہا ہے راؤنڈ 3۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اور پیارے بچوں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آیت مبارک نظر آئے گی، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے حدر میں، اور جج صاحبان آپ کو نمبر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت نظر آئے گی، آپ نے اس کی بھی تلاوت کرنی ہے حدر میں۔
اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، غلطی نہیں ہوئی، تو آپ 200 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ قاری اعجاز صاحب آپ کو 100 نمبر دیں گے اور قاری دانی صاحب بھی آپ کو 100 نمبر دیں گے۔ تو کتنے نمبر حاصل کرنا ہے؟ 200۔ چلیں جی، حسام بھائی آپ سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ جی اب ایک اور آیت نظر آئے گی اور اسی طرح آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح یہ راؤنڈ 3 میں جو آیتیں تھیں یہ آپ نے تلاوت کی اور کس انداز سے کی۔ اب بڑھیں گے ججز صاحبان کی جانب، دیکھتے ہیں قاری صاحبان آپ کو کتنے نمبر دے رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ حسام بھائی نے اچھی تلاوت کی، مگر ہا کی ادائیگی ان کی متاثر محسوس ہو رہی ہے تھوڑی سی۔ ہا کو اور تھوڑا کلیئر کریں، آپ ادا کر رہے ہیں مگر اور کلیئر کریں، کہیں سننے والے کو جو ہے وہ ابہام نہ رہے، تھوڑا سا وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ آیا آپ ہا پڑھیں یا ہا پڑھیں۔ تو ان کو اس وجہ سے 100 میں سے 90 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ الکریم انہوں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اچھے انداز میں کی ہیں۔ دوسری آیت میں کچھ مجھے قواعد میں کمی محسوس ہوئی، ان کو 100 آؤٹ آف 90 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بلال ہمارے سید بلال بھائی نے ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی، مگر دوسری آیت میں انہوں نے عن سبیل اللہ جب وقف کیا تو ہا جو ہے نا چھوڑ دیا، ہا کی ادائیگی کلیئر نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان کو جو ہے 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی سید بلال نے ماشاءاللہ الکریم پہلی آیت تو اچھی تلاوت کی، دوسری آیت میں انہوں نے عذاب مہین، یہاں پہنچ کے ان کی کچھ سانس ٹوٹ گئی تھی، اور سانس ٹوٹنے کے بعد اٹکے تھے، اور پھر وہ یا تو اعادہ کرتے، لیکن بس وہ آپ نے ایسے ہی اس کو پورا کر لیا آیت کو۔ ان کو 100 آؤٹ آف 90 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ وسیع کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وسیع فیصل بھائی انہوں نے اچھی تلاوت کی، مگر انہوں نے جو ہے دوسری آیت میں اتخذو جو ہے خا جو ہے نا ایسا محسوس ہے جیسے قاف پڑھ دیا، اتخذو، تو خا اور قاف یہ واقعی قریب مخرج ہیں مگر کلیئر کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے ان کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں گے۔ جی کیا چاہیے؟ وسیع فیصل نے ماشاءاللہ الکریم دوسری آیت تو اچھی تلاوت کی، مگر پہلی آیت میں قا کی ادائیگی ان کی کچھ متاثر رہی، جس کی وجہ سے ان کو 100 آؤٹ آف 90 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی رائق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رائق بھائی نے ماشاءاللہ اچھی تلاوت ہوئی، مگر پہلی آیت میں علیکم بالحق یہاں اخفاء شفیع کا غنہ کمزور کیا، اور پھر اس کے علاوہ وقف میں دوسری آیت میں عن سبیل اللہ
یہاں پر ہا کی ادائیگی جب آپ وقف کریں تو عن سبیل اللہ، ہا کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، ہا چھوڑ دیں گے تو یہ قرآن پاک کا ایک حرف کم ہو جائے گا، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اس سے بچنا ہے۔ ان کو اس وجہ سے 100 میں سے 80 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی کیا صاحب؟ دونوں آیت کریمہ اچھی تلاوت کی ہیں اور ان کو 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ حسام اتاری، سید بلال اتاری، وسیع فیصل اتاری، محمد رائق اتاری، ان سب طالب علم نے، ان سب بچوں نے 180 نمبر حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب شروع ہونے جا رہا ہے راؤنڈ 4۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اچھا جی پیارے بچوں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سوال کے ذریعے آپ سے کچھ پوچھا جائے گا کہ یہاں سے پڑھنا شروع کریں، تو آپ نے یہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، لیکن کس بچے سے سنیں گے یہ بھی بزر راؤنڈ ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے، اس سے آگے کی آیت آتی ہے یا جو سوال پوچھا گیا ہے آپ کو جواب آتا ہے، تو آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے۔ ٹھیک ہے جی پیارے بچوں؟ اور اگر آپ نے بزر کا بٹن دبایا اور جواب درست ہو گیا تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے، لیکن آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو پھر آپ کے نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، پہلے پارے کے آخری پاؤ سے ایک آیت سنائیے۔ جی رائق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے رائق بھائی کو۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، بہت اچھے انداز میں تلاوت کی، 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال 12ویں پارے کے شروع سے سنائیے۔ جی سید بلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ جی قاری صاحب۔ ماشاء اللہ انہوں نے پڑھا مگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں سید بلال بھائی سے۔ ایک تو الا علی اللہ پر جب انہوں نے سانس توڑا تو ہا کی ادائیگی متاثر ہوئی، پھر دوبارہ اعادہ کیا تو اللہ کو عین سے علا پڑھ دیا، اور وَهُوَ الَّذِي یہاں پر بھی تھوڑا محسوس ہوا کلیئر نہیں، اور لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ لام پر پیش پڑھ دیا نا، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے 10 میں سے 5 نمبر دیے جائیں گے۔ کچھ قواعد کی ان کی غلطیاں نہیں، پڑھا اچھا انہوں نے مگر جلدی پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے قواعد بہت سارے چھوڑے، ان کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال 9ویں پارے کے آخری پاؤ سے ایک آیت سنائیے۔ جی رائٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا، تھوڑا مد منفصل چھوڑی مگر پھر بھی اچھا اوورال اچھا پڑھا، ان کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ مجموعی طور پہ اچھا پڑھا، ایک جگہ مد منفصل چھوڑی ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ تیسرے پارے کے آخری رکوع سے سنائیے۔ جی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر کچھ غلطیاں وغیرہ ہوئی ہیں ان سے، اور مد وغیرہ یہ وہ چھوڑ دیے ہیں، گننے وغیرہ بھی. مگر قالوا اقررنا کو قالوا اقررنا ایسا محسوس ہوا کہ دو حمزہ پڑھ دیے، ایک ہے قالوا اقررنا. تو اور ان کو جو ہے 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. آپ کتنے دیر ہیں؟ قاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قالوا اقررنا محسوس ہوا تھا، 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. چھٹے پارے کی اس آیت سے سنائیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ہمارے رائق بھائی نے اچھے انداز سے پڑھا، مگر کچھ غلطیاں تھیں، کچھ قواعد وغیرہ کی. اور لیفتدو یہ بھی یہاں پر آپ نے چھوڑ دیا، بھی نہیں پڑھا، اس وجہ سے آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی انہوں نے وقف کیا تھا لیفتدو پہ، بھی نہیں پڑھا تھا. جب انہوں نے اعادہ کیا تو معاہو لیفتدو بھی انہوں نے چھوڑ ہی دیا، جس کی وجہ سے ان کو پڑھا ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن ایک کلمہ چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سورہ نساء کے شروع سے سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر پیارے بچے سید بلال کوشش کیا کریں کہ اسپیڈ نہ دیں، جلدی نہ کریں. آپ کے جب آپ نے بیل بجا دی ہے تو اب آپ ہی سے پوچھا جائے گا سوال، تو آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے. ایک تو یا ایھا الناس اتقوا کو ایسے محسوس ہوا، یا ایھا الناس اتقوا قاف پر پیش کی بجائے زبر محسوس ہوا. اور آخر میں بالطیب دوسری آیت میں، تو یہاں پر جب آپ وقف کر رہے ہیں تو با میں کلکلہ میں صحیح نہیں ہوا. تو خیر ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. 10 میں سے ان کو 7 نمبر دیے جائیں گے. انہوں نے ماشاءاللہ الکریم جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں یا ایھا الناس اتقوا کو تقوا پڑھا، یعنی حرکت تبدیل کر دی. پھر آگے کچھ قواعد میں انہوں نے مسٹیکس کی ہیں، ان کو 10 آؤٹ آف 7 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 15ویں پارے کے آخری رکوع سے ایک آیت سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة حرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. جی قاری صاحب نمبر دے. جی ماشاءاللہ ہمارے 15ویں پارے سے جو ہے سید بلال نے پڑھا، مگر یہ فانطلقا پیارے بچے حتی اذا رکبا
فی السفینۃ خرقہا، خواہ خرقہا، آپ نے حرقہا پڑھا تو یہ ہا نہیں خواہ، اور بقیہ آپ جو ہے اسپیڈ دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، غنے وغیرہ آپ سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو جو ہے 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی دانش 10 آؤٹ آف 6 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ چھٹے پارے کی آخری آیت سنائیے جی حسام۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ جی ہمارے حسام بھائی نے آیت پڑھی اور انہوں نے جو ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پر یہ آمنوا الذین، یہ آیت کا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پہلی مرتبہ آمنو پہ پڑھا، جب دوبارہ پڑھا تو یہ حصہ چھوڑ کر قالوا انا نصارى، تو اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جی دانش محترم قاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے آیت کا ایک حصہ چھوڑ دیا، 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا۔ نیک اعمال میں سے ایک نیک اعمال یہ بھی ہے، کسی چیز کے بارے میں، کسی مضمون کے بارے میں کسی بچے کی زیادہ معلومات ہے اور وہ جواب دے دیتا ہے، اس کو زیادہ معلومات ہے، دوسرا بچہ نہیں بتا پاتا ہے یا وہ اٹک جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، تو بعض بچے اس طرح دیکھا آج بھی نہیں بتا سکے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو حقیر جاننا، اس کو ایسا جاننا کہ یہ بس یہ کمزور ہے، مجھے زیادہ چیزیں یاد ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا جاننا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کریں، اور جو کمزور ہے درجے کے اندر، کلاس کے اندر، اس کو سمجھائیں، اور اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو اس کو بھی سکھائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا ہے، بعض دفعہ بچوں کے یاد کرنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ اگر انداز دوسرے بچے کو شیئر کر دیا جائے تو اس کا بھی حافظہ اچھا ہو سکتا ہے۔ یا آپ کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کا حافظہ اچھا ہے، تو آپ اس کو بھی یہ ٹپس دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پڑھیں۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر یا قوی یو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حافظہ روشن ہوگا۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جی اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب۔ حسام اتاری نے حاصل کیے 432 نمبرز، سید بلال نے حاصل کیے ہیں 449 نمبرز، وسیع فیصل اتاری نے حاصل کیے ہیں 358، محمد رائق اتاری نے حاصل کیے ہیں 461۔ تو آج 2 بچے جو آگے کی جانب بڑھ گئے ہیں، ان کا نام ہے محمد رائق اتاری اور سید بلال اتاری، اور یہ 2 بچے آگے کی جانب جائیں گے، ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا، اور وسیع فیصل اور حسام اتاری آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے، اور کسی دوسرے پروگرام میں آپ کو ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بلائیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Voice of Quran, 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 voice